الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو دو حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایک خشکی کا اور ایک طریقہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس دنیا کے اندر اکثر دیکھا جائے تو پانی ہے اور اس کا 4 حصے کر کے صرف ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بسا رکھی. قرآن کریم کی یہ آیت انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تری کی جو زمین ہے جس کے اندر مچھلی ہیں، مگرمچھ ہیں، غرض یہ کہ پانی کے جتنے بھی جانور ہیں اور خشکی کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ان کے اندر فساد پھیل جایا کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد ظاہر ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کیے دھنے کی وجہ سے. دوسری آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت نازل کرتے ہیں، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ سب کی سب وہی ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوتی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور صرف اتنے پہ بس نہیں ہے،
قرآن کریم کی دوسری آیت بتاتی ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچے گا۔ اس لیے اس آیت میں کہا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے اللہ تعالی۔ آج کل ملک کے حالات، خصوصاً مسلمانوں کے حالات، اب چونکہ ہم تو علماء دیوبند کو ماننے والے، ان کی ابتدا کرنے والے تھے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں چل رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ کل ہی مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دعوت برکاتہ عالیہ نے گیانواپی مسجد کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ یہ مساجد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال کیا کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ پھر بھی خاموش رہے، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ میں سوال کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو بتا دو زمین میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اور سب سے بیکار جگہ کون سی ہے؟ سب سے بیکار جگہ وہی ہے جس میں ہم اپنا اکثر وقت گزارتے ہیں، یعنی کہ بازار۔ کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ 5 منٹ سامان لینے میں لگتی ہے، 10 منٹ لگتی ہے، گھنٹے گزار دیے اس میں بیٹھے بیٹھے، خانہ خانے گھوم رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر جو بھی معاملہ پیش آیا ہے کہ اس کا جو فیصلہ کیا گیا کورٹ کی جانب سے، اس میں راتوں رات اس کے تہخانے کے اندر پوجا کی اجازت دے دی، جبکہ کورٹ نے جو حکم دیا تھا، جو آدیش تھے کورٹ کے، وہ تو یہ تھے کہ بھائی 1 ہفتے کے اندر اندر کرنا ہے، لیکن شرپسندوں نے اور اسلام مخالف قوم اتنی زبردست ہے کہ رات رات گاٹ کاٹ کر کے سب کچھ توڑ پھوڑ کر کے اندر بت رکھ دی اور پوجا پاٹ شروع کر دیا۔ ابھی ایک مسجد بابری مسجد کے نام سے تھی، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی۔ دوسری آئی گیانواپی، یہ بھی دھیرے دھیرے کورٹ کے جو حکم چل رہے ہیں یہ تو بس انہیں کے، آپ کا اس میں کچھ نہیں گویا۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو تمہارے مخالف ہوں گے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں، گویا کہ لوگوں کو جس طریقے پر ایک انسان جب کسی کی دعوت کرتا ہے کہ بھائی یہ ڈش لو، یہ اچھی ہے، یہ لے لو ناشتہ، یہ اچھا ہے، اس طریقے پر کر کر کے اس کو اکساتا رہتا ہے، اسی طریقے پر اسلام کی مخالف جتنے بھی قومیں تمام کی تمام وہ سب کو سپورٹ کرے گی ایک دوسرے کے ساتھ اور کہے گی کہ اس کو ختم کرو۔ یہی حال ہے آپ کے ملک کا، یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بیان کی تو کہنے لگے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، کم نہیں ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی،
لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اسلام کے مخالف قوم ہے، مسلمانوں کا رعب ان کے دل سے ختم ہو جائے، مسلمانوں کا ڈر ان کے دل سے بالکل ختم ہو جائے، اب وہ گھبرانے والے نہیں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کہاں اکیلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ساتھ میں 4 آدمی، پھر 313، کرتے 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 1.25 لاکھ کا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھا۔ کیوں؟ صحابہ کرام موجود تھے اس وقت میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا اور سمجھایا تھا لوگوں کو، عجیب طریقے کا بیان تھا، وہ بہت زبردست بیان کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ معلوم کیا گیا کہ اتنے سی قوم جو ابھی صرف لے کر کے چلی ہے اور وہ ایک اسلام کی کسوٹی کو لوگوں میں بیان کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے، گویا کہ وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہے، اور جب اتنا بڑا جتھا جس کو آج اگر دیکھا جائے کچھ رپورٹوں کے مطابق 20 کروڑ مسلمان آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے کوئی ڈرنے والا نہیں۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے انسان ہی تھے، اور جتنے آلات آج موجود ہیں اس وقت اتنے آلات موجود بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی 313، 4، 3.25 لاکھ کا مجمع اتنا زبردست تھا کہ دنیا کانپا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے۔ آج وہی قوم ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہو۔ کتنے ڈر رہے ہیں آج لوگ، موت کا خوف، کسی کو تھوڑی سی دھمکی دے دی جائے تو بس پسینہ آ جاتا ہے اوپر سے نیچے تک۔ اور دنیا کی محبت، قرآن کریم میں آیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہارے اندر تکاثر، کثرت اس قدر بھری پڑی ہے، ہر وقت ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کی زبان پر ہوتا ہے، اور ہو جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ قرآن کریم نے کہا ہے حتی زرتم المقابر، تمہارا پیٹ تو قبر کی مٹی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی، نہیں بھر سکتی بالکل۔ موت کا خوف، فلسطین کے اندر کتنے برے حالات ہیں، بیت المقدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے وہ صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں کہ صرف گھمایا اور جسے کہتے ہیں کہ بھائی ہنی مون پہ چلے گئے بس گھومنے کے لیے اور ٹورسٹ واپس آ گئے، نہیں، بہت بڑے مقاصد تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جاتے وقت بھی بیت المقدس فلسطین کے اندر ہوتا بھیجا، اور جب آئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہی آئے۔ بہت بڑا سبق تھا اس کے اندر، آپ کو پتا تھا، قرآن کریم نے بیان کیا جگہ جگہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ان لوگوں کے اوپر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، یعنی اس گاؤں بستی کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کیوں یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے سے نکلوایا ہے اور مکہ سے نکلوایا ہے؟ کہا تھا کہ آج کے بعد ان کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، اور آج ہمارے وہی مسلمان ویلکم، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، غیر مسلموں کو لا لا کر کے بیڑا غرق کر رکھا ہے خود ہی اپنے قوم کا۔ یہ چیز نہیں ہے مسلمان کے کام کی۔ مسلمان قرآن کریم کو صرف یہاں تک محدود رکھتا ہے کہ بھائی کوئی مرے گا تب پڑے گی، قبر میں پہنچانے کے لیے یا دم نہیں نکل رہا ہے، سانس نہیں نکل رہا ہے، ابھی اٹکی پڑی ہے، نرخرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھنسا رکھی ہے سانس کو، اس وقت آئے کہ آپ اس کا بعد یاسین پڑھ لو تاکہ سانس نکلنے میں آسانی۔ قرآن کریم صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے میرے بزرگوں، صرف اس کام کے لیے قرآن کریم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ھدی للناس، اس میں تو ہر اعتبار سے آپ کو ہدایت ملے گی، لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت۔
اور ادھر قرآن کریم کی طرف ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اچھی بات ہے، روزے رکھو، اچھی بات ہے، زکوٰۃ ادا کرو، اچھی بات ہے، بس ہم یہاں تک محدود رکھتے ہیں قرآن کریم کو۔ زیادہ بہت اچھا ہوا رمضان المبارک میں قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، لیکن قرآن کریم صرف ان چند چیزوں کا نام نہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو ٹٹولا جائے، کھنگالا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، سمجھیں گے تبھی تب ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں گے اور جو آئیں گے ان سے معلوم کریں گے آج قرآن کریم نے کیا بات بتائی، قرآن کریم کی اس آیت میں کیا کہا ہے۔ نہ تو ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، چند حضرات آیتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتا دو تفسیر میں کیا ہے۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر جگہوں کی یہی حالت ہے۔ چند حضرات ایسے ہوتے ہیں ہر گاؤں کے اندر، ہر بستی کے اندر، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ تو لگے، ہم جو الحمد سے لے کے والناس تک کا قرآن کریم پڑھتے ہیں، کچھ ہے بھی یا بس رٹا طوطے کی طرح چل رہا ہے، کچھ ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ کیا ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور کس چیز کو ہمیں چھوڑنا ہے، کس چیز کو ہمیں کرنا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور ہم کیا ہے صرف محدود رکھتے ہیں۔ قرآن کریم محدود رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ آج تک اس کتاب کو توڑ کوئی کر ہی نہیں سکتا اور نہ لا سکتا ہے۔ اپنے حالات کو سدھاریں اور صرف اپنی کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، صرف یہی تک محدود نہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، روئے کہ اللہ جو غلطی ہوئی ہے ہو گئی، اب معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی مہرولی کے اندر مسجد ہے، 4 بجے سے لے کر مستقل 6 یا 7 بجے تک انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے اور ایسا کر دیا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ شمس الدین التمش کے زمانے کی 700-800 سال پرانی مسجد ہے اور طلبہ اس کے اندر جو پڑھنے والے تھے ان کے گھر والے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ 22 طلبہ بیچارے، امام صاحب کو سائڈ میں لگایا، موبائل دیا، مؤذن کا بھی، امام صاحب کا بھی، اور رکھا پولیس والوں نے اپنے پاس سائڈ میں لگا کر کے کام کر دیا۔ پوری مسجد کو بچھا دیا، اس کے ملبے کو پتہ نہیں کہ ملبہ کہاں گیا۔ یہ مسجد آباد کرنے سے بچ سکتی ہے اگر ان کو آباد کرنے کی کوشش کرو گے، ان کے اندر آنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے نہیں فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد کرائے گا۔ لیکن اگر ہم خود ہی اپنے مساجد کو بچانے کے لیے آگے نہیں آئے تو فرشتے کیا، انسان بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ فلسطین کے حالات دیکھیں نا کیا حالات تھے، خود اسرائیلی فوجیوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سفید پوش انسان نما ہمارے سامنے نمودار ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں فوراً اور ایک دم حملہ کر رہے ہیں، لیکن اتنے مسلمان تو آتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس اسلام کی دشمن جو خطرناک بیٹھی ہوئی ہے، جو بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، ان چند آدمیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہس نہس کر کے دکھایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، معاف کیجیے تھوڑا بھی وقت ہو رہا ہے، ایک حدیث بتا دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا نظام بدلنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ملک شام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل لاتے ہیں، اور یہ فلسطین وہی ملک شام، یہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے۔ ملک شام جو اس زمانے کا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بہت بڑا تھا، یہ تو اب ہمارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ملک کر کے زمین کے ٹکڑے کر کے گویا کہ اپنے اعتبار سے رکھ دیے، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ فلاں نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو بدلنا چاہے گا تو سب سے پہلے وہاں سے شروعات ہوگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا کر چل جائے گا اس میں۔ تو چھٹائی کا وقت ہے، اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اور صرف کرتے پجامے اور ٹوپی کے مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور اپنی نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی پابندی،
زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر سکتے ہیں۔ کتنی زبردست آیت ہے کہ اللہ تو تیری ذات پاک ہے، بس میں کم وقت ہوں، میں ظالم کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہندی کے ذریعے سے بہت بڑا کام کرا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں، دکھاوے کے لیے حقیقی معنی میں بننا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔